صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ اب خاتمے کے قریب ہے اور مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ ایک گرینڈ بارگن یا بڑی سودے بازی کے خواہاں ہیں۔ تو کیا پاکستان میں ہونے والی ممکنہ بیٹھک مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل سکتی ہے یا صورتحال کسی بڑی کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہی ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہے۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ پروگرام میں آگے چل کے دیکھیے گا۔ اسپین نے تقریباً 5 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دینے کی منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اور سوڈان کی جنگ اپنے چوتھے سال میں داخل، ملک میں دنیا کا بدترین انسانی بحران بدستور جاری۔ صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد ایران میں جنگ ختم کرنے کے لیے بات چیت کا سلسلہ اسی ہفتے دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو بتایا کہ اگلے 2 دنوں میں پاکستان میں مزید مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اس وقت ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں اسے خاتمے کے بہت قریب دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اگر میں ابھی سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں تو انہیں اس ملک کو دوبارہ بنانے میں 20 سال لگیں گے، اور ہم ابھی فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہت شدت سے ایران نے کہا ہے کہ ناکہ بندی اور سیز فائر کے معاہدے کی خلاف ورزی کا پیش خیمہ ہے۔ پاسداران انقلاب کے ایک سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایران کی مسلح افواج خلیج فارس، بحیرہ عمان اور بحیرہ احمر میں کسی بھی قسم کی درآمدات یا برآمدات جاری رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ آپریشن کے پہلے 24 گھنٹوں میں کوئی بھی جہاز وہاں سے نہیں گزرا۔ فرینک گارڈنر کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سمیت ککرو۔ ایران کے ساحل سے ایک محفوظ فاصلے پر تعینات امریکی نیوی کے جنگی جہاز ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد ایران کی سمندری تجارت کو روک کر اسے واشنگٹن کے مطالبات ماننے پر مجبور کرنا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران سے تعلق رکھنے والے کم از کم 6 جہازوں کو اب تک واپس موڑ دیا ہے۔ ٹینکرز کی آمد و رفت تقریباً تھم سی گئی ہے۔ اس نقشے میں ٹینکرز کو سرخ اور عام مال بردار جہازوں کو سبز رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر جہاز رکے ہوئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی بھی جہاز امریکی ناکہ بندی کو پار نہیں کر سکا اور 6 تجارتی جہازوں نے امریکی افواج کی ہدایت پر عمل کیا۔ چین اور روس کے وزرائے خارجہ نے آج ایران کے بحران پر بات چیت کے لیے ملاقات کی ہے۔ یہ دونوں ایران کے اتحادی ہیں۔ چین نے امریکی ناکہ بندی کی مذمت کی ہے۔ یہ اقدام صرف تصادم کو بڑھاوا دے گا، کشیدگی میں اضافہ کرے گا، پہلے سے کمزور جنگ بندی کو نقصان پہنچائے گا اور آبنائے حرمت سے محفوظ گزرگاہ کو مزید خطرے میں ڈال دے گا۔ یہ ایک خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ اس علاقے میں چین کے پاس بھی جنگی جہاز موجود ہیں۔ وہ ایرانی تیل کا ایک بڑا خریدار ہے اور اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ امریکہ کی اس ناکہ بندی کو زیادہ دیر تک برداشت کرے۔ وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب چین کہے گا کہ ٹھیک ہے، اب ہم دنیا میں کہیں اور امریکی پرچم والے جہازوں پر سوار ہوتے ہیں، اس لیے حالات بگڑنے کا خطرہ موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کسی ٹینکر کے پاس چینی جنگی جہاز موجود ہے تو میں ایسی صورتحال کا تصور نہیں کر سکتا جہاں آپ اس جہاز پر قبضہ کر سکیں، اور ایسی صورت میں آپ کی ناکہ بندی ناکام ہو جائے گی۔ چنانچہ فی الحال خلیج سے تیل اور گیس لے جانے والے جہاز زیادہ تر پھنسے ہوئے ہیں اور صرف چند ہی کھلے سمندر تک پہنچ پا رہے ہیں۔ جب یہ صورتحال حل ہو جائے گی تب ہی امریکی ناکہ بندی کو کامیاب قرار دیا جا سکے گا۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں BBC کے نامہ نگار عمر دراز ننگیانہ۔ عمر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ صدر ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ اگلے 2 روز میں ایک بار پھر جو ہے وہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، حالانکہ ایران کی جانب سے ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ آپ اسلام آباد میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے راؤنڈ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں، کیا چل رہا ہے وہاں پہ؟ غضنفر، ہمیں یہاں پہ اس قسم کا بلڈ اپ تو نظر نہیں آ رہا جیسا کہ پہلی ملاقات سے پہلے ہمیں نظر آ رہا تھا، اور اس طرح کی سیکیورٹی میجرز بھی نہیں ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جو متعلقہ ادارے ہیں ان تک یہ میسج ضرور پہنچا دیا گیا ہے کہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے اور اس کے لیے وہ تیار رہیں اور اس کے لیے وہ اپنی تیاریاں بھی رکھیں، لیکن ابھی تک ان کو فائنل گو ہیڈ ہماری اطلاعات کے مطابق نہیں دیا گیا۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جو بلڈ اپ ایک نظر آ رہا تھا اس ملاقات سے پہلے، وہ ابھی اس وقت ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہا جو کہ اس وقت تھا۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ کچھ ایسی اطلاعات ضرور ہے کہ کچھ ایریل ایکٹیویٹی ضرور ہو رہی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان خاص طور پہ، اور اس کی جو تصدیق ہے وہ ایران کے آفیشلز جو ہیں ان کی طرف سے بھی کی گئی ہے،
جو ایرانین خبر رساں ادارے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایران پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن آج ہوسٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ان کے فارن افیئرز منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ذریعے ایران کے پیغامات بھجوانے کا سلسلہ جو ہے وہ سنڈے ہی سے جاری ہے اور اب بھی چل رہا ہے. تو ان دا بیک چینل معاملات چل رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ اس لیول تک نہیں پہنچے جہاں پہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے کہ ایک بلڈ اپ ہو چکا ہے اور اب کچھ ایمیننٹ ہے. اچھا، پچھلے ہفتے جب نائب صدر جے ڈی وینس روانہ ہوئے تھے اسلام آباد سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ مذاکرات کی گنجائش جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اب اچانک ایک بار پھر ایسا لگ رہا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. اچانک ایسا جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ یہ ممکن نظر آ رہا ہے؟ بہت سے لوگ جن سے ہم نے بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اچانک نہیں ہوا، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ اس وقت بھی تھی جب وہ یہاں سے جا رہے تھے، اور اس وقت بھی یہ سوچ تھی کہ اس جو سلسلہ یہاں پہ بنا ہے اور جو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر لیا گیا ہے ایران اور یو ایس کے درمیان، اس کے اوپر کیپٹلائز کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو آگے لے کر چلا جائے. تو اس کے لیے جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی خاص طور پہ کوشش کر رہے تھے کہ جو بیک چینل ہے اس کے ذریعے دوبارہ ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اسلام آباد سے عمر دراز ہم سے بہت بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. کاش کہ ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا. اور دوسری جانب لبنان میں لڑائی ختم کرنے کے لیے ہونے والے امن مذاکرات کے ایک دن بعد اسرائیلی فضائی اور ڈرون حملوں نے جنوبی لبنان کو نشانہ بنایا ہے. اسرائیل اور لبنان مزید براہ راست مذاکرات کے خواہش مند ہیں، لیکن حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے جاری ہیں، جس کی وجہ سے بڑے مسائل اب بھی وہاں موجود ہیں. بیروت میں بی بی سی کے ہیوگو بشیگا کا کہنا ہے کہ لبنان میں بہت سے لوگ حزب اللہ کو غیر مسلح دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان جنگوں سے تھک چکے ہیں. حزب اللہ لبنان کو اسرائیل کے ساتھ ان جنگوں میں گھسیٹ رہا ہے، اور یہ کہ حزب اللہ ایران کے مفادات کے تحفظ میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. دوسری طرف تقریباً 1/3 آبادی شیعہ ہے. ان میں سے بہت سے حزب اللہ کے حامی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے کیونکہ ملک پر حملہ کیا جا رہا ہے. اور یورپ میں جہاں کئی ممالک امیگریشن قوانین سخت کر رہے ہیں، وہیں اسپین نے ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کیا ہے. حکومت نے تقریباً 5 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دینے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے. آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے. یہ فیصلہ صرف امیگریشن پالیسی نہیں بلکہ معیشت، افرادی قوت اور یورپ کی سیاست سے جڑا ایک بڑا قدم ہے. اسپین کی حکومت کے مطابق اس منصوبے کے تحت غیر دستاویزی تارکین وطن کو 1 سال کا قابل تجدید رہائشی اجازت نامہ دیا جائے گا. درخواست دینے کے لیے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کم از کم 5 ماہ سے اسپین میں مقیم ہیں اور ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں. اسپین کی حکومت کے اس منصوبے کے تحت تقریباً 5 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دی جائے گی، جبکہ اندازوں کے مطابق اس وقت ملک میں 8,40,000 کے قریب غیر قانونی افراد موجود ہیں. اس سے قبل 2005 میں بھی اسی نوعیت کی ایک بڑی اسکیم کے تحت تقریباً 5,77,000 افراد کو قانونی حیثیت دی گئی تھی. ماہرین کے مطابق اسپین کو اپنی معیشت اور سماجی تحفظ کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے آئندہ 30 برسوں میں تقریباً 2,50,00,000 مزید تارکین وطن درکار ہوں گے. اس وقت بھی زرعی شعبے میں تقریباً 2.5 لاکھ غیر ملکی کارکن باضابطہ طور پر رجسٹرڈ ہیں. ماہرین کے مطابق تارکین وطن اسپین کے کئی اہم شعبوں میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، تاہم اس فیصلے پر تنقید بھی سامنے آئی ہے. حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ یہ اقدام غیر قانونی امیگریشن کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے، جبکہ دیگر حلقوں کا ماننا ہے کہ اس سے معیشت کو تقویت ملے گی اور مزید لوگ باضابطہ طور پر افرادی قوت کا حصہ بن سکیں گے. میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی نیوز اردو کا پروگرام جہانما. اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رفائل گروسی کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ایک اہم جوہری تنصیب پر سرگرمی میں تیزی دیکھی گئی ہے، جبکہ یورینیم کو افزودہ کرنے کی ایک نئی تنصیب کی تعمیر بھی جاری ہے، تاہم پیداوار کی درست سطح کا اندازہ لگانا مشکل ہے. انڈیا کی ریاست چھتیس گڑھ میں ایک پاور پلانٹ میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں. دھماکہ ویدانتا لمیٹڈ کے زیر انتظام ایک پاور پلانٹ میں پیش آیا. حکام نے اس حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. سوڈان کی خانہ جنگی کو 4 سال ہونے والے ہیں. اس جنگ نے عالمی سطح پر اب تک کے بدترین انسانی بحران کو جنم دیا ہے. ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں. اس دوران نسلی تطہیر اور نسل کشی کے کئی الزامات بھی لگائے گئے ہیں. اس کے باوجود یہ المیہ بین الاقوامی طور پر بہت کم توجہ حاصل کر سکا ہے.
امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ درکار امداد بہت تھوڑی مقدار میں سوڈان پہنچ پا رہی ہے۔ دارفر سے نامہ نگار کلیکڈن بیلٹل کی رپورٹ عمر آفریدی کی زبانی۔ سوڈان جل رہا ہے۔ 3 برس سے زیادہ عرصے سے جاری اس تباہ کن جنگ نے افریقہ کی اس قدیم قوم کو بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ کئی ہزار افراد ہلاک اور لاکھوں اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ شمالی دارفور کے خطے تاویلا میں پناہ کی تلاش میں آنے والے اس بھیانک جنگ کے ایک کے بعد ایک پیش آنے والے سانحات کی داستان سناتے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، بھائی بہنیں۔ میرا بھائی مارا گیا، وہ بازار جاتے ہوئے مارا گیا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی تھا، پھر وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں لوگ اس کا بے جان جسم اٹھا لائے۔ اس کا جسم پھٹ چکا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ کئی لوگ حالیہ مہینوں میں ریپڈ سپورٹ فورسز یا RSF کا الفاشر پر قبضہ ہو جانے کے بعد یہاں آئے ہیں۔ یہ متحارب گروہ دارفور میں اپنے قدم جما چکا ہے۔ جب الفاشر پر اس کا قبضہ ہوا، اس وقت عبد الماجد پہلے سے بے گھر تھے اور ایک خیمہ بستی میں رہ رہے تھے۔ انہیں اپنے بڑے کنبے کے ہمراہ پھر پناہ کی تلاش میں نکلنا پڑا۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم بہت تھک چکے ہیں۔ فائرنگ سے میرا چھوٹا بھائی مارا گیا اور ہمارا سارا اسباب جل گیا۔ کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ہم یہاں 12 لوگ ہیں۔ میرے والد بوڑھے ہیں اور کام نہیں کر سکتے، اور بڑے بھائی جنگ میں مارے گئے۔ اب جب جنگ 14 سال میں داخل ہو رہی ہے، چاڈ اور ایتھوپیا کی سرحد کے ساتھ بعض مقامات پر اب بھی جنگ جاری ہے، مگر بڑا میدان جنگ قدرتی وسائل سے مالا مال کوردوفان اسٹیٹ ہی ہے۔ دنیا کئی بڑی جنگوں اور تنازعات میں الجھی ہوئی ہے اور سوڈان کو بھول گئی ہے، اس کے باوجود کہ یہ دنیا میں بے گھری کا بدترین بحران ہے۔ ملک کے کئی حصے قحط زدہ ہیں اور اقوام متحدہ نے ایک مرتبہ اس خطے کو انسانی صعوبتوں کا مرکز قرار دیا تھا۔ صحت کا شعبہ تباہ حال ہے اور خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت برباد کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود امدادی ایجنسیوں کو درکار فنڈنگ کا صرف 16% ہی ملا ہے۔ بڑے پیمانے پر مظالم، جنسی تشدد، یہ نسل کشی کے نشان ہیں۔ یہ الفاظ کسی کی زبان پر بھی ہوں توجہ دلانے کے لیے کافی ہیں، لیکن سب کو مل کر اس کے خلاف کھڑا ہونے اور حسب استطاعت عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچے بغیر کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ متحارب گروہ اپنے مورچے مضبوط کر رہے ہیں اور ملک کی 1/4 آبادی یعنی 1,40,00,000 شہری تشدد کے ہاتھوں دربدر ہیں۔ قیام امن کی کئی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور خدشہ ہے کہ ملک 2 حصوں میں ٹوٹ جائے گا۔ ریاست تو ناکام ہو ہی چکی ہے، اب تو ملک بھی بٹوارے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تاریخ اور دنیا کے دوسرے حصوں میں ایسے تنازعات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حالات اس نہج پر پہنچ جائیں تو واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ دنیا کی توجہ ایران کی ہچکولے کھاتی جنگ بندی پر ہونے اور امداد کے راستوں میں خلل کی موجودگی کے تناظر میں سوڈان کے لیے امید کی کسی کرن کا نمودار ہونا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ مشرقی افریقہ کے پہاڑی گوریلا رہائشی علاقوں کے خاتمے اور غیر قانونی شکار کے باعث طویل عرصے سے خطرے سے دوچار ہیں اور انہیں ایک نایاب نسل سمجھا جاتا ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں ان کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور اس میں اہم کردار ان تحفظاتی ماہرین کا ہے جن میں ڈاکٹر گلیڈس کالما بھی شامل ہیں۔ ان کا طریقہ کار صرف گوریلاؤں تک محدود نہیں بلکہ وہ ان جنگلات کے قریب رہنے والے مقامی افراد کی فلاح پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ BBC ورلڈ سروس کے پروگرام پیپل فکسنگ دا ورلڈ کی ٹیم جنوبی مغربی یوگانڈا کے جنگل میں گئی۔ مائرا انوبی کی یہ رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازش فیض۔ یہ جنگلات زمین پر ان چند جگہوں میں سے ہیں جہاں آپ ایک نایاب مگر حیرت انگیز جانور یعنی ماؤنٹین گوریلا کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا DNA انسانوں سے اتنا ملتا جلتا ہے کہ وہ آسانی سے ہماری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے جب ہم ان کے قریب ہوتے ہیں تو ہمیں ماسک پہننا پڑتا ہے۔ یہ دنیا میں موجود 1000 سے کچھ زیادہ ماؤنٹین گوریلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے خاندان میں تقریباً 7 افراد ہیں اور یہ انسانوں کے آس پاس کافی پرسکون رہتا ہے۔ اپنے قدرتی ماحول کو لاحق خطرات کے باوجود گوریلوں کی تعداد اب
बढ़ रही है। इसमें जुज़वी तौर पर एक माहिर तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कोशिशों का हाथ है। ये हमसे बहुत मिलते जुलते हैं और फिर भी नहायत नर्म मिजाज और बर्दाश्त करने वाले हैं। ये वाकई नर्म दिल देव हैं। ये बहुत कमज़ोर भी हैं, इसीलिए आपको महसूस होता है कि आप उन्हें बचाना चाहते हैं। और उन्हें बचाने का एक तरीका ये है कि करीबी इलाकों में रहने वाले लोगों का ख्याल रखा जाए। इनमें से कुछ लोग पहले जंगल में गोश्त के लिए शिकार करते थे क्योंकि खुराक कम थी और इससे गुरीले ज़ख्मी हो सकते थे। लिहाजा ग्लैडीज़ ने उनकी आमदनी बढ़ाने के तरीके तलाश किए। और यहाँ जो चीज़ वाकई फ़र्क डाल रही है वो है कॉफ़ी। लोग गैर कानूनी शिकार छोड़कर खेती बाड़ी अपनाएं। इलीफास पहले एक शिकारी था, लेकिन अब इसे अपनी फसल बेहतर बनाने में मदद मिली है और इसकी कॉफ़ी अब गुरीला कंजर्वेशन कॉफ़ी के नाम से फ़रोख्त होती है। जब मैं कॉफ़ी बेचता हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है। मैं अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस अदा कर सकता हूँ और अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर सकता हूँ। मैं मुकामी लोगों को रोज़गार भी देता हूँ। मजमूई तौर पर हमारी ज़िंदगी बदल गई है। ये सब इसलिए है ताकि लोग खुद कफील बन सकें। वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए जंगल पर कम इन्हिसार करें और ना ही गुरीलों को बीमार करें। एक और तरीका जिससे वो मदद करती हैं वो है मकामी लोगों की फलाह बहबूद का ख्याल रखना। सेहत के कारकुन इलाके के घरों का दौरा करते हैं ताकि सफाई की सूरत हाल देखें और हिफ़ाज़ाने सेहत के बारे में मशवरा दें। ये जानवरों और कम्युनिटी के दरमियान हम आहंगी पैदा करने में मदद देता है और बीमारियों के फैलाव को रोकता है। ये सिर्फ एक मशक है, लेकिन ये मसला हल करने वाली टीम की कार्रवाई है। उनका काम ये है कि जब गुरीले खेतों में आ जाएं तो उन्हें महफूज तरीके से वापस भगा दें। ये किसानों के साथ तनाज़ा कम करने के लिए बनाया गया है। ऐसी कोशिशों का नतीजा ये है कि गुरीलों की तादाद बढ़ रही है और अब वो शायद ख़तरे से दो चार जानवरों की फहरिस्त में शामिल नहीं रहे। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आएँ। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट को फॉलो करें। वज़न फ़ैज़र को इजाज़त दें।